السلام علیکم جناب. پچھلے 2-4 روز سے ہم آپ کو صبح کے ویلاگ میں اطلاع دے رہے تھے کہ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ اسرائیل کے دورے پر جا رہے ہیں اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے. یہ بدھ کو وہاں پہنچے، جیسے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال ہوا، جیسے اس نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے جو خطاب میں گفتگو کی، پاکستان کا ذکر بھی ہوا، دیگر اسلامی ممالک کا ذکر بھی ہوا، اور نیتن یاہو نے جو وہاں نعرے لگائے، وہ سب انتہائی اہمیت اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. میرا مقصد حالیہ 2-4 ویلاگز میں یہی بتانا تھا کہ پیرالل بھارت اور اسرائیل اور دیگر ان کے اتحادی، جن میں 2 عرب ممالک بھی ہیں جن کا نام لیا گیا اسرائیلی پارلیمان کے اندر، وہ کون سے ہیں، وہ تفصیل آج کے ویلاگ میں. خطرہ کیوں ہے، یہ چاہ کیا رہے ہیں، اس گٹھ جوڑ سے برآمد کیا ہوگا، پاکستان، بلوچستان، ایران پہ ان کی نظر کیوں ہے، اور پھر اسلحے کے معاملے میں، ڈیفنس کی ڈیل میں اسرائیل انڈیا کو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی جو ان کے خود ہاں انسٹالڈ ہے، جس کی وجہ سے میزائل اگر آ رہا ہو تو اسے روکا جا سکتا ہے، وہ بھارت کو دے رہا، اور بھارت اسے کہاں ڈپیوٹ کر رہا ہے، آبویسلی پاکستان کے قریب. جو ڈرونز پہلے بھی انہوں نے یوز کیے مئی میں پاکستان کے خلاف، اس کے علاوہ اس سے بہتر ڈرونز جو ہیں اس کے معاہدے ہو رہے ہیں. 8.6 ارب ڈالر کا صرف اسلحہ، ساز و سامان، دفاع، وہ ان کے ہاں آ رہا ہے. اس کے باوجود کہ پارلیمان میں جب وہ خطاب کرنے پہنچا تو اپوزیشن جو تھی اسرائیل کی، وہاں کی مقامی جو پارلیمان ہے، کنیسٹ اسے کہتے ہیں، انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا، کیونکہ ایک روایت ہے وہاں پہ کہ سپریم کورٹ کے سربراہ کو بلایا جاتا ہے، تو اسے نہیں بلایا گیا، تو وہاں پھڈا تھا، اور اسرائیلی وزیر اعظم اس کی وضاحت بھی کی مودی کے سامنے. لیکن جو گٹھ جوڑ ہے، جو عزائم ہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئے. سب سے بڑا دشمن ان دونوں نے وہاں کھڑے ہو کے اسلام کو، ریڈیکل اسلام کو قرار دیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور کچھ دیگر نے یہ ٹویٹس ضرور کیے کہ امید ہے کہ نریندر مودی وہاں اگر گئے ہیں تو وہاں جا کے غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز ضرور بلند کریں گے. انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی. میں نے ان دونوں کی تقاریر دی ٹائمز آف اسرائیل کی ویب سائٹ پہ براہ راست دیکھی. جو گرم جوشی ان کے بیچ تھی، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اس سے ایک واضح خطرہ محسوس ہو رہا تھا. آئیے تفصیل میں ذکر کرتے ہیں. بدھ کو جب یہ لینڈ کرتے ہیں مودی جی اپنے جہاز میں، تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ نے یعنی زعفرانی رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا، پینٹ کوٹ، اور مودی نے پاکٹس کو بھی اسی رنگ کا پہنا ہوا تھا، جو ہندوازم میں بڑا مقدس علامت ہے. اور وہ سمبولک ویلیو کے ساتھ وہ خاتون اور وہ اسرائیلی پرائم منسٹر وہاں گئے. انہوں نے تو ظاہری بات نیلی ٹائی پہنی ہوئی تھی، اور مودی جس طرح بغل گیر ہوا ان کے ساتھ ایئرپورٹ پر، اس کی عادت بھی ہے، اس کے اوپر لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن یہ غیر روایتی طریقے سے بغل گیر ہو رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس کی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے جس نے کبھی کسی ناری کو ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ پرنام کرتا ہے. تو وہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے سلسلے کا کہ ان کے یہاں گرم جوشی اور ہونے کیا جا رہا ہے. آگے ایک بات میں نے کل رات کے ویلاگ میں مختصر آپ سے بیان کی تھی. جو اسرائیل اور بھارت کے تعلقات میں سب سے اہم کردار دونوں حکومتوں کا تو ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سفارتکار جو ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے کہ امریکہ کے ایک سفیر ہیں گور، جو کہ یہاں پہ موجود ہے بھارت میں، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا امریکہ اور ٹرمپ سرکار کے بیچ تعلقات جو کشیدہ ہو ان کو بہتر کرنے میں. تو ایسے ہی اسرائیل میں جو انڈیا کے سفیر ہیں ان کا نام ہے جے پی سنگھ. جے پی سنگھ پاکستان میں بھی تعینات رہ چکے ہیں، ایک طویل عرصہ تعینات رہے. وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے، جو وہاں کے سفیر تھے بھارت کے پاکستان میں، ان کے نیچے نمبر 2 تھے، اور جب وہ غائب ہوتے تھے تو یہ نمبر 1 ہوتے تھے. خاصا عرصہ یہاں یہ انہوں نے قیام کیا، صحافیوں سے ملتے رہے. تو اس وقت جو اسرائیل میں بھارت کا سفیر ہے اس کا نام جے پی سنگھ ہے، جو پاکستان رہ چکا ہے بہت طویل عرصہ، اس کے بعد یہ اسرائیل تعینات ہوئے. اب آپ اس باریکی کو سمجھیں. پھر یہ مودی جی نے جو وہاں پہ جا کے تقریر کی اور جو نیتن یاہو نے بات کی، نیتن یاہو نے تو مودی سے فرمائش بھی کر دی ہے کہ ایک بالی ووڈ کی فلم بنائیں اسرائیل اور بھارتی تعلقات کے اوپر، اور میں گارنٹی دیتا ہوں وہ سپر ہٹ ہوگی. یعنی لگتا ہے کہ نریندر مودی کی بالی ووڈ سے متاثر ہو چکی ہیں نیتن یاہو، اور بھی چاہتے ہیں کوئی فلم بنا کے کوئی ہیروئزم ہم پیدا کریں. یہ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کی جو گتھیاں وہ سلجھاؤں، آئرن ڈوم اور ڈرون اور دیگر ٹیکنالوجی، اور جو 2 مسلمان ممالک کا ذکر کیا کہ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، ہم ایک روٹ بنا رہے ہیں تجارت کا، دفاع کا. 2 ممالک کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک کا آپ کے ذہن میں آ گیا، دوسرے کا میں بتاؤں گا آپ کو. یہ اس کو بہت تاریخی دورہ بھارت اور اسرائیل قرار دے رہے ہیں. وجہ فوربس انڈیا اس کے مطابق اسرائیل کے ساتھ مجموعی طور پر 8.6 بلین ڈالر کے دفاعی معاہدے کرنے جا رہے ہیں. 8.6 بلین ڈالر. پاکستان کا مجموعی دفاعی بجٹ 9، 10، 11 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتا، جتنا بھی بڑھا لیں. اور بھارت کا دفاعی بجٹ 85 ارب ڈالر تھا، جو اب 110 ارب ڈالر تک لے کے جانا ہے. اس میں سے 8.6 بلین ڈالر دفاع کے اوپر بھارت اور اسرائیل کے بیچ میں گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. اس میں ہوگا کیا؟ اسپائس 1000 پریسیجن گائیڈڈ بوم یہ لے رہا ہے انڈیا. ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل لے رہا ہے انڈیا. بیلسٹک میزائل اور آئس بریکر میزائل سسٹم لے رہا ہے انڈیا. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں مزید جو اہم خبریں ہیں اس میں، بہت خطرناک.
اسرائیلی جو ڈرون ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 2 قسم کے ڈرون اسرائیل نے جو بھارت کو دے رکھے ہیں. ایک تو ہروپ نامی ڈرون، جو کہ مئی میں جب پاک بھارت جنگ ہوئی تھی تو جو بھارت نے ڈرون استعمال کی اس میں اسرائیلی ڈرونز شامل تھے، جس کا نام میں بتا رہا ہوں، ہروپ. اور ایک ہوتا ہے ہیرون MK. یہ ذرا بڑا ہوتا ہے، جہاز نما ہوتا ہے. یہ بھی ایک مار گرایا تھا پاکستان نے، جب ہمیں لگا کہ شاید طیارے 7 نہیں 8 ہیں، تو 8ویں یہ شاید تھی. تو یہ دونوں طرح کے ڈرونز اسرائیل بھارت کو دے چکا ہے. لیکن اب جو ہیرون MK2 ہیں، جو جدید ترین ہیں، تقریباً ایک چھوٹا جہاز سمجھ لیں، اس کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو رہی ہے کہ بھارت کو دیے جائیں. اس میں ہوگا کیا کہ بھارت کی مانگ یہ ہے کہ یہ ڈرونز بھارت میں تیار کیے جائیں انڈیجنسلی اور انڈیجسلی. تو وہ ولنگ ہے اسرائیل بھارت کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے لیے، اور اضافی مقدار وہ چاہتے ہیں ان ڈرونز کی. اس کے علاوہ یہ جو airforcetechnology.com ویب سائٹ ہے، جو مختلف ہتھیاروں کے اوپر نظر رکھتی ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کے مطابق یہ جو ڈرون ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں، یہ ڈرون جو ہے یہ ایک وقت میں 45 گھنٹے تک مسلسل ہوا میں پرواز کر سکتا ہے. یعنی 2 دن مسلسل، 2 دن اور 2 راتیں مسلسل یہ ڈرون پرواز کر سکتا ہے سنگل، جب اسے ایک دفعہ اڑایا جائے. اور یہ 470 کلو گرام کا وار ہیڈ بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، اور تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی پر یہ جا سکتا ہے. ہر موسم میں یہ اڑ سکتا ہے. اب جو ہروپ جب پاکستان نے گرایا تھا تو پاکستان کا دفاعی نظام بھی ایکٹیویٹ ہوا تھا. پاکستان اس کی تشخیص بھی کی تھی، پھر مینولی اس کو کل کیا تھا تاکہ نقصان نہ ہو دفاعی نظام کو. تو تب پاکستان نے یہ لرن کر لیا تھا کہ یہاں پہ اسرائیلی میزائل آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ایگریکلچر، اکانومی، IT، AI، لیبر، مین پاور، ایگریکلچر، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اوپر یہ تعاون آپ ساتھ نہیں کرنے جا رہے. وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ یہ بنی ہے کہ جب نریندر مودی جی وہاں مخاطب تھے ان کی پارلیمان سے، نیسٹ سے، اس سے پہلے نیتن یاہو بولے. انہوں نے کہا کہ I said Narendra, my dear friend, they are not just words. I would almost venture to say more than a friend, a brother. تم دوست سے زیادہ ہو، ایک بھائی ہو میرے لیے. اور جب تم لاسٹ ٹائم آئے تھے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم جوتے کیوں نہ اتاریں اور مقدس پانی میں کیوں نہ جائیں. سمندر کنارے یہ کھڑے ہوئے تھے پانچے اوپر کر کے، اور وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی. 2017 میں آخری بار مودی گیا تھا. اس سے پہلے یہ جب CM گجرات تھا تب بھی اسرائیل گیا تھا. تو یہاں سے اس نے مودی کے ساتھ اپنی محبت اور جو تعلقات ہیں اس کا اعادہ کیا اپنی پارلیمان کے سامنے کہ یہ ہے تعلقات کی نوعیت ہماری اور پرائم منسٹر مودی کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی انڈیا اور اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایدر، یہ جملے آپ نے سننے ہیں، ایدر دا جہادیسٹ ایکسس آف ایول ول بریک اس اور وی ول بریک اٹ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ جو جہادی نظام ہے، جہادی سوچ ہے، وہ ہے یا تو ہم انہیں توڑیں گے یا وہ ہمیں توڑیں گے، اور اس سلسلے میں ہم ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں. نریندر مودی نے اپنی تقریر میں پاکستان کا بھی ذکر کیا، میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا کہ ریڈیکل اسلام کے خلاف اسرائیل کے علاوہ اگر کوئی دوسری بڑی قوت ہے تو وہ بھارت ہے. اس لیے ہمارے تعلقات فطری طور پر اتنے مضبوط ہیں. اور دا مدر بیس آف ریڈیکل اسلام از ان دا مڈل ایسٹ. جو بنیاد ہے ریڈیکل اسلام کی وہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں. اشارہ ان کا ایران کی جانب تھا، نام نہیں لیا. بار بار وہ اس میں وہ بات کرتے رہے. اور انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ہزاروں برس کی قدیم تہذیبیں ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے. اور پھر اس نے کہا کہ آئی ایم شیور the day will come when a Bollywood movie is made about the brotherhood between our nations. I promise you it will be a huge hit. بڑی کامیاب مووی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ مل کے اس کی فلم بناتے ہیں. جب آ جاتے ہیں یہ مودی جی تقریر کرنے، میں نے ابھی آئرن ڈوم کا بھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ اگر لگ گیا اور بھارت کہاں لگوانے جا رہا ہے. وہ بنیادی طور پہ کشمیر میں، پنجاب میں، راجستھان میں، وہ تمام علاقے بھارت کے جو پاکستان کے قریب لگتے ہیں وہاں پہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی لگائی جائے گی. کوئی 70 سے 100 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، 35-70 مختلف لیئرز ہیں اس کی، جو اسرائیل نے خود بھی نصب کی ہوئی ہیں اپنے کیپٹل اور اہم جگہوں پہ. یہی وجہ ہے کہ جب ایران میزائل مارتا ہے تو جہاں جہاں وہ دفاعی نظام لگا ہے، شیلڈ لگی ہے، وہاں وہ جو میزائل ہے وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچتا، ڈیویٹ ہو جاتا ہے یا تباہ کر دیا جاتا ہے. تو اب پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس سے بچنے کے لیے بھارت اسرائیل سے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی خرید رہا ہے. میرے نزدیک یہ دیگر جو چیزیں وہ خرید رہے ہیں اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے. اس کے لیے پاکستان کو فوری طور پر چین کے ساتھ اس کا جو حل ہے یا اس کا متبادل ہے وہ لینا ہوگا، کیونکہ بھارت بڑی تیزی سے یہ بلڈ اپ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت از آل سیٹ ونس اگین پاکستان کو انگیج کرنے میں، ایک تو افغانستان سے اور ایک خود بھی. تو یہ ساری جو وہ تیاری کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ جو انسٹالیشن ہے اس ٹیکنالوجی کی وہ پاکستان کے قریبی علاقوں میں انڈین کئی مبصرین یہ مان رہے ہیں کہ وہاں لگایا جائے. وہ آفیشلی نہیں مان رہے لیکن مانا جا رہا ہے. اچھا، پھر مودی جیسے بولتا ہے پارلیمان میں مائی ڈیئر فرینڈ، اٹ از این آنر، اس کا مخصوص لہجہ ہے. وہ گفتگو کر رہا تھا، پرومپٹر پہ لکھی ہوئی تقریر تھی، لیکن اس نے 3-4 بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو میں سچ آپ سے عرض کروں
بڑی کرخت آواز ہے یہ جو بنیامین نیتن یاہو ہے اس کی، اور بڑی مضحکہ خیز آواز ہے نریندر مودی کی. تو نریندر مودی کی آواز اتنی مضحکہ خیز ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن پارلیمان وہاں پہ تالیاں مار رہی تھی، ان کو بڑا فخر تھا کہ مودی آیا ہوا یہاں پہ. تو اس نے کہا جی کہ جو مودی نے 2 چیزیں بریک کی خبر کی صورت میں. اس نے کہا ہم جو بلڈ کر رہے ہیں نا، جو کوریڈور ہے انڈیا اور مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، تو وہ ٹریڈ روٹ ہوگا. تو اس میں اس نے خبر دی. ساتھ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرا اسرائیل سے تعلق کیا ہے، کہ جب بھارت نے اسرائیل کو تسلیم کیا 17 ستمبر 1950 کو، میں اس دن جنم لیا تھا. میں نے تو ثابت کرنا چاہتا کہ میں آپ کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو لوگوں نے بڑی تالیاں ماری وہاں پہ. پھر اس نے جو مختلف کمیونٹیز ہیں اس مذہب سے تعلق رکھنے والی اسرائیلی مذہب سے، ان کا ذکر کیا، ان کی بھارت میں کیا کارنامے ہیں، ان کے اسکول ہے میری اسٹیٹ میں، وہ فلم میں رہے. بلکہ اس نے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو جو تھا اس کی جو پہلی ٹیون بنائی تھی وہ بھی آپ کے بھائی نے بنائی تھی، جو آپ کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے ہاں ہیں. انڈیا واحد ملک ہے جس نے آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی پروسیکیوٹ نہیں کیا، وہاں بھی تالیاں لگیں. لیکن جو خبر میں روکی ہوئی تھی کیونکہ معلومات بہت زیادہ ہیں، میں چاروں سب خلاصتاً آپ کو بیان کر دیجیے. وہ کہنے لگا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا اور یورپ کے ساتھ ہم نے مدر آف آل ٹریڈ ڈیل کی، یو کے ساتھ کی، تو مڈل ایسٹ سے یورپ تک ہم نے پہنچنا ہے، ٹریڈ ڈیل کرنی ہے اور روٹ بنانا ہے. جیسے سی پیک کی آپ بات سنتے ہیں نا، ایسے روٹ کا وہ ذکر کر رہا تھا مودی، اینڈ دیٹ ٹو آن دی فلور آف دی اسرائیلین پارلیمنٹ، جسے کنیسٹ کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس میں مڈل ایسٹ میں ہمارے پاس 2 بڑے اچھے ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے یہ ڈیلز ہو چکی ہیں. ایک یو اے ای، ہم بھی اسے برادر اسلامی ملک کہتے ہیں. یو اے کے سربراہان جیسے انڈیا گیا آپ نے دیکھ لیا، جو اسٹیٹمنٹ سارے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی. تو مجھے ان کی یہ اسٹیٹمنٹس کے جی 6 سے 7 ممالک کا ایک نیا بلاک ایمرج ہو رہا ہے جو میں اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں. تو مجھے یہ فکر تھی یا یہ سوچ تھی کہ چلیں یو اے ای تو لامحالہ آ گیا، دوسرا ملک کون سا ہے؟ تو آج مودی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے دوسرے ملک کا نام لے لیا. دوسرا ملک ہے عمان. یہ نریندر مودی نے اعلان کیا کہ یو اے ای اور عمان یہ 2 ملک ہیں جو ہمارے ساتھ اس ڈیل میں آن بورڈ ہیں. اس کے علاوہ گریس اور سائپرس، مڈل ایسٹ سے نکلیں گے تو آگے آ جاتا ہے یونان اور ساتھ آ جاتا ہے قبرص، وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور 2 ایشیائی قومیں اور ہیں جن کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا، ساتھ آ جاتا ہے اسرائیل اور ساتھ ہے انڈیا. یہ ایک نیا بلاک ٹریڈ کا بھی، دفاع کا بھی، اس کا یہ اعلان کر رہے ہیں. اور مقصد ریڈیکل اسلام کو ختم کرنا، جہاد کو ختم کرنا اور اس کے خلاف ایکا کرنا ہے. نریندر مودی نے اپنی تقریر کے دوران جب وہ ذکر کر رہا تھا کہ جو اسرائیل سے لوگ یہاں سیٹلڈ ہیں یا آپ کے مذہب سے یہودی نسل جو لوگ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، تو 2000 سال پرانے ہمارے تعلقات ہیں. تب بھی آپ کے لوگ ٹریڈ کرنے آتے تھے ہمارے ہاں بھارت میں، تو بڑے محفوظ تھے اور یہاں کے سیٹلڈ ہوئے. بلکہ آپ کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں اس میں ہمارے فوجی لڑے. یہ اس نے نیتن یاہو نے بھی کہا. تو اس نے مودی نے بتایا کہ جی انکل ڈیوڈ ہمارے بڑے مشہور ایکٹر تھے، وہ بھی آپ سے ہی آئے ہوئے تھے. ہمارے یہاں آپ کی آبادیاں موجود ہیں کیرالم میں. اچھا کیرالم آپ کہتے ہیں کیرالا کو، کیرالا جو اسٹیٹ ہے اس کا نام بدل دیا گیا، کیرالم اسے کہتے ہیں. اس کا اس نے ذکر کیا، ممبئی کا، یو پی کا ذکر کیا. لیکن اس نے کہا کہ بھارت میں 1950 سے آنورڈ جب سے ہم نے آپ کو تسلیم کیا، تو جو اسرائیل میں جو آپ کی اپروچ تھی کہ ایک بنجر زمین کو آپ نے زراعت میں بدلا، تو ہمارے ہاں ایک نعرہ تھا پر ڈراپ مور کراپ. اس کے اوپر ہم نے عمل کیا، وہ ہم نے آپ سے مستعار لیا اور آپ کی خدمات ہے جس کی وجہ سے ہم نے بھارت میں بنجر علاقوں کو آباد کیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جی جو غازہ پیس کا معاملہ اس میں بھارت آپ کی مکمل حمایت کرتا ہے، حالانکہ بھارت خود اس کا حصہ نہیں بنا، اور آپ کی تمام کوششوں کی ہم حمایت کرتے ہیں. مودی بڑے جذباتی ہو کے جب تقریر شروع کی، تو جو لاسٹ ٹائم جب 7 اکتوبر کو غالباً حماس نے یا حزب اللہ نے کچھ کارروائیاں کیں، تو اس کے اوپر افسردہ ہو کے مذمت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں آپ کی ہر فیملی جو متاثر اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے منہ سے ایک لفظ غزہ والوں کے لیے نہیں نکلا. روایتی طور پر بھارت فلسطین کا حامی رہا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا رہا، ایک نیوٹرل سی پوزیشن رکھتا رہا. لیکن جب سے نریندر مودی کا عہد آیا ہے وہ سب چیزیں بدل چکی ہیں. یہی وجہ ہے کیونکہ اپوزیشن اب تنقید کر رہی ہے اور اعتراض کر رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس نے جو اسرائیلی لوگ متاثر ہوئے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ 26/11 ممبئی حملوں کا ذکر کیا کہ ہمیں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، ہم وہ بھگت رہے ہیں، بھگت چکے جو آپ سب بھگت رہے تھے. ہمارے گولز کامن ہیں اور بھارت نے لمبا عرصہ دہشت گردوں سے ڈیل کیا، زیرو ٹالرنس ہے اگینسٹ ٹیررزم. اور ساتھ اس نے ذکر کیا 1971 کی جنگ کا کہ تب بھی جب پاکستان کا لفظ اس نے یوز کیا اپنی تقریر میں، اور کہا تب بھی ہمارے ساتھ جو سینا تھی یا جو لوگ تھے ماہرین، اس میں اسرائیل کے لوگ موجود تھے جنہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے اس نے پاکستان کا ذکر کیا. اور بار بار مودی اور جو نیتن یاہو جو ذکر کر رہے تھے وہ یعنی مسلمان ممالک پاکستان کا نام لیے بغیر، ایران کا نام لیے بغیر، ان کے خلاف ایک محاذ اور ایک صف بندی کا اعلان کر رہے تھے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک گٹھ جوڑ اور خطرناک اتحاد ہے
جو مارز وجود میں آ رہا ہے. پاکستان کو انگیج کیا جائے گا افغانستان کے تھرو, پاکستان میں دہشت گردی بڑھائی جائے گی, پاکستان کے لیے تیاری بھارت خود کر رہا ہے دفاعی نظام تگڑا کرنے کے بعد, اور ساتھ یہ اسلحہ, بارود اور آئرن ڈوم اور جہاز لینے کے بعد. یہاں جانے سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ راہل گاندھی نے, ظاہری بات ہے میں نے میڈیا کو دیکھا کہ وہاں کیا خبریں آ رہی ہیں, ان کا سرنڈر مودی, اس کو سرنڈر مودی کہتے ہیں, 24 گھنٹے ہو گئے ہیں سنس میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ یو ایس ٹریڈ ڈیل کے بارے میں کینسل کر کے دکھاؤ جو تم نے کی ہے چھپ کے. تو اب تم چونکہ ڈانس کرتے رہے ہو فرمائشوں پہ, ایپسٹین فائل میں نریندر مودی کا نام آیا تھا کہ اس نے اسرائیل میں جا کے اس وقت کے امریکی صدر کے سامنے اسرائیلی مشیر اور ایپسٹین کے کہنے کے اوپر ڈانس کیا تھا اور گانا گایا تھا, تو اس کو اس نے حوالہ دے کے اسے ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی. جو اس کے عمران مسعود ہیں کانگریس کے ایم پی بھارت میں, انہوں نے کہا ہے کہ واٹ کین اسرائیل گیو ٹو انڈیا, دا پی ایم از گوئنگ دیئر, اف دیئر از اینی مورالٹی, کوئی اخلاقیات باقی ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو وہاں جا کے جو معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسد الدین اویسی نے بھی کچھ ایسے ہی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن اصل جملہ جو تھا وہ پرینکا گاندھی کا تھا, جس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر ضرور آواز بلند کریں گے. لیکن مودی نے آواز بلند کرنے کی بجائے معاہدے کیے, دنیا کو بتایا ہے کہ یہ رہا اسرائیل, یہ رہا میں, ہاتھ جوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ اور نعرے لگائے ہیں, جپھیاں لگائی ہیں, اور پاکستان کو, سعودی عرب کو اور دیگر ان کے مخالف کیمپس کو پیغام دیا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں. 8.6 ارب کا اسلحہ بھی لے رہے ہیں, دفاعی ٹیکنالوجی بھی لگا رہے ہیں, زراعت بھی بہتر کر رہے ہیں, آ جائیں میدان میں. تو قومیں جو ہیں وہ علم سے اور دفاع سے اور سیاسی استحکام سے ترقی کرتی ہیں. مجھے اس خطے میں بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجتی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان مائٹ بی دا نیکسٹ ٹارگیٹ, اللہ معاف فرمائے. پاکستان کو بہت خطرہ ہے, شدید خطرہ ہے. اللہ حافظ.